بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیارے بچوں ہم وضو کی سنتیں پڑھیں گے۔ وضو میں سب سے پہلی سنت نیت کرنا ہے، اور سنت یاد رکھیں یہ ضروری اور لازمی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سنت وضو میں چھوٹ بھی جائے اور صرف فرض جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ مکمل ہو جائیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اب نیت کیا کرنی ہے؟ نیت یہ کرنی ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں، اور بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور سنت میں دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، یعنی جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ اب اس چیز میں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اگر آپ واش روم کے اندر وضو کر رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کی تعظیم اور ادب کے خلاف ہے کہ اس کو واش روم میں لیا جائے۔ لہٰذا اگر واش روم سے باہر آپ وضو کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو پھر اس کا یہ طریقہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور دعا پڑھ کر واش روم میں جو داخل ہو جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو پونچھوں یعنی کلائیوں تک دھونا، اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ فرض میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے، یہ فرض میں شامل نہیں ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا، خلال کا مطلب ہوتا ہے کہ داڑھی کے اندر اپنی انگلیوں سے ہاتھ پھیرنا، اس کو خلال کہتے ہیں۔ اور پورے سر کا مسح کرنا، اب سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سر کا جو پورا مسح کرنا وہ سنت ہے، اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا وہ فرض ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور پے در پے یعنی مسلسل وضو کرنا کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں اور توجہ سے اس بات کو سنیں۔ اس میں صورت ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ کوئی مہمان آیا اور اس نے دروازے کی بیل بجائی اور ایک شخص وضو کر رہا تھا اور اس کا جو ہے آدھا وضو ہو چکا ہے اور آدھا وضو رہ گیا ہے، اور وہ بیچ میں دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا، تو اب وہ واپس آئے تو کیا شروع سے وضو کرے یا جہاں اس نے وضو چھوڑا ہے وہاں سے ہی دوبارہ وضو کرے؟ تو اس میں سنت یہ ہے کہ مسلسل وضو کیا جائے، لیکن اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے، جیسے کسی عورت نے چولہے پہ دودھ چڑھایا اور وہ دودھ ابلنے لگ پڑا، یا ہانڈی چڑھائی اور وہ ہانڈی جلنے لگ پڑی اور وہ وضو چھوڑ کر ادھر چلی گئی، تو جب وہ وہاں گئی، چاہے وہ کوئی دروازہ کھولنے کے لیے گیا یا عورت کی ہانڈی جل رہی یا دودھ ابل رہا ہے، تو ان مختلف صورتوں میں جس کام کے لیے بھی کوئی گیا اور پھر واپس آیا تو وہ اگر وہاں سے وضو آگے شروع کر لے تو اس کا جو پہلے کیا ہوا وضو ہے وہ باقی رہے گا۔ ویسے مسلسل وضو کرنا، لگاتار وضو کرنا یہی سنت ہے۔ اور ترتیب قائم رکھنا، یعنی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا ہے اس ترتیب کو قائم رکھنا۔ لیکن کوئی آگے پیچھے بھی ہو جائے تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ترتیب سے جیسے پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور منہ دھونا، یہی سنت طریقہ ہے۔ ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا، یعنی جتنے عضو دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 بار دھونا ہے، اور جو مسح ہے وہ صرف 1 بار کیا جائے گا۔ یہ وضو کی چند سنتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔